جو حضرت عمران کی بیوی تھیں ان کا نام تھا حنا۔ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ سامنے درخت پر ایک چڑیا اپنے بچے کو چوغا دے رہی۔ جب پیار دیکھا تو دل میں اولاد کی تمنا آرزو نے انگڑائی لی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب مجھے بھی اولاد دے تاکہ میں بھی اپنی اولاد سے اپنا دل بہلا سکوں۔ حاملہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں یہ بیٹا بیت المقدس میں وہاں عبادت کرنے والوں میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ جب اس نے جنا بولی، اے میرے رب یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو لڑکا مانگا تھا۔ آگے جو بات ہے نا یار، بڑی لطف والی بات، رب جو کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو لڑکی جنی ہے نا وہ لڑکے سے بہتر ہے۔ ہماری خواہشات اور ہیں، اللہ کی رضا اور ہے، اور بہتر وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ دعا تو ہم کسی اور چیز کی مانگ رہے تھے، مل کچھ اور رہا ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں سب ناقص ہیں، اور جو وہ عطا فرماتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن میں ولیہ کا ذکر ہے، ایک پوری سورت اللہ قرآن مجید میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے نام پہ نازل کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی زندگیوں سے بابوں کو نکال دو، بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے، شور پڑا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، بابوں کو نکال دو، بابوں کو نکال دو اپنی زندگی سے، کتابوں کو لے کے آؤ اپنی زندگی میں، بابوں کو نکال دو۔ میں نے کہا اگر بابوں کو نکالنا ہی ہے نا، چل ٹھیک ہے نکال پھر قرآن سے بھی بابوں کو۔ اللہ قرآن مجید میں سورتوں کا نام بابوں کے نام پہ رکھ رہا ہے، مریم کے نام پہ سورت ہے، اصحاب کہف کے نام پہ سورت ہے، تو بابوں کو قرآن سے نکال، ہم زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ تو قیامت تک بابوں کو قرآن سے نہیں نکال سکتا، پھر ہم زندگی سے کیسے نکالیں؟ پکڑا یہ قرآن مجید مجھے دیکھ، آئے ہائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں بات سناتا ہوں۔ چلو بات آ گئی، واقعہ تو کوئی اور تھا، بات آ گئی، پڑھو ذرا قرآن مجید، دیکھیں ذرا قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ۔ سننے والی باتیں ہیں یہ نوجوانوں، سننے والی باتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے کہ ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں نبی کا لشکر تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی جس وقت یہ بات سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات کو سن کے، عرض کیا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا۔ سنیے گا آگے، شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بلا کام کروں جو تجھے پسند ہے۔ اور اگلی بات سنو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، چونٹیوں کی بات سننے کے بعد دعا کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ان کا قرب مانگ رہے ہیں، صالحین کا قرب مانگ رہے ہیں۔ نکالنا ان کو قرآن سے نکال، یہ زندگی سے بھی نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنو آگے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہو گئی۔ مریم سلام اللہ علیہا کو کپڑوں میں لپیٹ کے جناب حنا نے بیت المقدس میں پیش کر دیا۔ بیت المقدس میں جب گئیں تو جو حضرت عمران تھے یہ اپنی قوم کے امام تھے، جب ان کی بیٹی وہاں پہ پہنچی تو وہاں جو نیک صالحین لوگ رہتے تھے وہ 70 تھے یا 27، ان کی خواہش و تمنا ہوئی کہ یہ ہمارے ذمہ خدمت آئے، ہم خدمت کریں اس بچی کی، کیونکہ یہ ہمارے استاذوں کی بیٹی ہے۔ استاذ کی بھی قدر ہے، استاد کی اولاد کی بھی قدر ہے۔ ایک عالم دین تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، تو جمعہ پڑھاتے پڑھاتے وہ ممبر سے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں تکلیف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے دروازے کے سامنے نا میدان میں میرے استاذ کا بیٹا کھیل رہا ہے، جب کبھی وہ دروازے کے سامنے آتا ہے تو میں ادباً کھڑا ہو جاتا، اور جب دور چلا جاتا تو بیٹھ۔ جو ادب والے لوگ ہیں نا انہوں نے ہمیشہ کچھ پایا ہے، بے ادبوں کو کبھی بھی کوئی مراد نہیں ملی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تکر پہنچاوے، آزم ہو دے بخت سولے جنوں یہ دولت مل جاوے۔
یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اور ملتی یہ نصیب والوں کو ہے، جن کو پھر مل جاتی ہے وہ کامیاب و کامران ہو۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں چلی گئی، ہر کوئی کہنے لگا کہ میں ان کی کفالت کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے خالو تھے، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، کہنے لگے کہ میری رشتہ داری ہے، میں ان کی کفالت کروں گا، میری ذمہ داریاں یہ۔ کہنے لگے نہیں، وہ ہمارے استاذ کی بیٹی ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کریں گے۔ کہا چلو قرآن ڈال لو۔ وہ نہر اردن کے پاس گئے، نہر اردن میں جن کلموں سے وہی لکھتے تھے وہ نہر اردن میں پھینکی۔ کہا جس کی تر جائے اور ٹھہر جائے قلم وہ رکھ لے، جس کی ڈوب جائے بہ جائے اس کو یہ ذمہ داری نہیں ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم یوں ٹھہر، باقی سب کی قلمیں بہ گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی نگرانی جناب زکریا علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب بنوایا، جب کہیں جاتے تو حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا جاتے، حضرت مریم اندر رہتے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جو بات میں سمجھانے لگا وہ سمجھیے گا ذرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ دروازہ بند کر جاتے تھے، مکفل کر جاتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھولا، اندر گئے تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم پھل دیکھے۔ قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب میں تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم پھل دیکھے تو کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم بولی یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت مریم بولی بولو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، نہ اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں، نہ دادا کی بات کر رہا ہوں، نہ اپنے کسی رشتہ دار کی بات کر رہا ہوں، جناب مریم کی بات کر رہا ہوں تو قرآن سے کر رہا ہوں۔ جو قرآن کو مانتا ہے میرا مخاطب وہ ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا میرا مخاطب وہ نہیں۔ میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں، او منکرین کرامت تو قرآن کو پڑھ تو دیکھ قرآن میں کرامت ہے کہ نہیں۔ یہ نبیہ نہیں ولیہ ہیں، جو ولیہ ہیں اس کی کرامت قرآن میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو رب مریم سلام اللہ علیہا کو حجرے میں، بند حجرے میں، مکفل حجرے میں مریم کو پھل دے سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ان کو پھل دے سکتا ہے، تو امت محمدیہ کے ولی کو کیوں نہیں پھل دے سکتا؟ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہے اس سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، تو امت محمد کے ولی سے کرامت کا صدور کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو رب مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ تیرے نبی کے غلاموں کو کیوں پھل نہیں دے سکتا؟ اللہ بغیر حساب دیتا۔ اپنے عقیدے کو سمجھنا، اپنا عقیدہ کیا، سنو میں وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ کرامت ہے، کرامت اور ولیہ کی کرامت ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب میں تو دیکھا بغیر موسم پھل ہیں۔ پوچھا مریم سلام اللہ علیہا سے، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کیا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے رب نے دیے ہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہوا ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہوا ہے۔ جب مریم سلام اللہ علیہا پر فضل دیکھا، اب آپ کے عقیدے کی بات آ گئی۔ اب سنیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب بغیر موسم پھل دیکھے، بغیر موسم پھل آنا یہ رب کا فضل ہے کہ نہیں؟ بولو یہ رب کا فضل ہے کہ نہیں؟ فضل ہے، رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل جب دیکھا مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کانوں کے دروازے کھلے ہیں تو دل کے دروازے کھلے ہیں، سینوں پہ لکھ لو یہ بات۔ جب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم پھل دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ رب کے پیغمبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ولیہ کے پاس بغیر موسم پھل دیکھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں۔ جب اللہ کا فضل دیکھا، اللہ کا کرم دیکھا، اللہ کی مہربانی دیکھی، اللہ کی عنایت دیکھی، اس کی کرم نوازی دیکھی، یوں ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، دعا مانگی۔ کیا کہا؟ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میرے پاس اولاد نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں،
اگر تو مریم کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے، حجرے میں بند، حجرے میں مقفل، حجرے میں مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، قصہ کہانی ہے نہیں، آپ کے سامنے قرآن ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم پھل دیکھتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ، میں نے دیکھا مریم کے پاس حجرے میں بند، حجرے میں مقفل، حجرے میں نے دیکھا کہ پھل ہے۔ اگر تو مقفل حجرے میں بغیر موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے تو میرے مالک بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میری عمر اولاد والی گزر گئی، پر تو اس کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے، مجھے بھی قالا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پکیزہ بیٹا دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے اپنا فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم پھل دیکھے، اللہ کا فضل دیکھا، اللہ کا کرم دیکھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جو ہی ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی، کیا مانگی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ تو مجھے اولاد پاک اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے کہ رب کا فرشتہ آ گیا۔ آ کر فرشتہ کہنے لگا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے مبارک ہو یحییٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، وہ کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سردار ہوگا، وہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا۔